رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، اکابر کا، اسلاف کا، مشائخ کا، اساتین کا تذکرہ آپ حضرات کو سنایا جا رہا ہے۔ اسی اکابر، اسلاف، مشائخ اور اساتین کی کڑی میں ایک مایہ ناز شخصیت دارالعلوم کے قیام سے لے کر موجودہ زمانے تک اتنے لمبے عرصے تک اہتمام کو سنبھالنے والی شخصیت، ہر فن کے ماہر، علوم ظاہر، علوم باطن میں کمال رکھنے والے، اللہ پاک نے ظاہری حسن بھی دیا تھا، مصفہ و مجلہ دل بھی اللہ پاک نے عطا کیا تھا، جن سے میری مراد حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابھی ایک آدھ دن پہلے آپ حضرات نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کو سنا۔ انہی کی اولاد میں حضرت مولانا احمد صاحب ہے اور انہی کی اولاد میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 1315 میں یکشنبے کے دن دیوبند کے علاقے میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام طیب رکھا گیا، تاریخی نام مظفر الدین تھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ولادت کے ساتھ ایک بزرگ کی کرامت وابستہ ہے، میری ولادت کے ساتھ ایک بزرگ کی کرامت وابستہ ہے۔ اس کا واقعہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہوئے فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالاحد صاحب کے والد مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتح پور کے علاقے میں، وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے جو صاحب نسبت تھے اور اولاد کے سلسلے میں مستجاب الدعوات سمجھے جاتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ قاسمی سلسلہ چلتا رہے، موقوف نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 اولاد ہوئی تھی، ساروں کا انتقال ہو گیا، کوئی باحیات باقی نہیں رہے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ قاسمی خاندان چلتا رہے، تو انہوں نے مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتح پور کے اس بزرگ کے پاس بھیجا تاکہ مولانا احمد صاحب کے یہاں اولاد کے لیے دعا کر آئیں۔ فتح پور وہ پہنچے، بزرگ سے ملاقات ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ سننے کے بعد وہ بزرگ مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے کہ جا کر خوشخبری دے دو کہ مولانا احمد صاحب کے یہاں ولادت ہوگی اور وہ بچہ قاری بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا اور وہ ایک امت کو سنبھالنے والا بنے گا۔ اس واقعے کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کر فرماتے تھے کہ میری ولادت ایک بزرگ کی کرامت سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت کی پرورش ایسے زمانے میں ہوئی جس وقت والد محترم دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے اور والدہ آنے والے طلباء کی خدمت کے لیے بے چین رہا کرتی تھی۔ والد محترم اور والدہ دونوں آنے والے طلباء کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اور ان کی حق کی ادائیگی کے لیے، ان کی ترقیات کے لیے بے چین رہتی تھی۔ خود قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ایک مرتبہ ایک طالب علم نے مسجد کے صحن میں کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیے۔ والد محترم نے اسے خوب ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد جذبہ ترحم جاگ گیا کہ میں نے طالب علم کو زیادہ ڈانٹ دیا۔ ڈانٹنے کی وجہ یہ تھی کہ مسجد کپڑے سکھانے کی جگہ نہیں ہے، آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب جذبہ ترحم جاگ گیا، اس طالب علم کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم
مولانا احمد صاحب نے بلایا، کھانے میں شریک کیا، 1 دن 2 دن نہیں، کئی ہفتوں تک، شاید میں نے زیادہ ڈانٹ دیا ہے، اس ترحم کے جذبے سے کئی ہفتوں تک اپنے ساتھ کھانے میں انہوں نے شریک کیا۔ 1322 میں، 1315 میں ولادت ہوئی، 1322 میں مکتب میں دارالعلوم دیوبند کے حوالے کر دیے گئے، بسم اللہ خوانی اور مکتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ جس مکتب میں، جس بسم اللہ خوانی کی مجلس میں، اور جس مجلس میں بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی، اس مجلس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، فضل الرحمن عثمانی، حبیب الرحمن عثمانی، مولانا احمد صاحب رحمہم اللہ شریک تھے۔ ایسے اکابر کی موجودگی میں آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ نے حفظ کو مکمل کر لیا، اس کے بعد فارسی پڑھنے کے لیے آپ کو داخل کیا گیا، چند سالوں میں آپ نے فارسی کی سند حاصل کر لی، اس کے بعد عربی پڑھنے کے لیے داخل کیا گیا، چند سال میں آپ نے عربی کی کتابیں مکمل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں خاص طور پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ تھے۔ شیخ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کو خاص تعلق رہا۔ حضرت کی علمی صلاحیت کو دیکھ کر سہارنپور کے مدرسے میں وہاں کے شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد چند حدیثیں پڑھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے حدیث کی سند لکھی اور اجازت حدیث کے سنانے کی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ اساتذہ کی شفقت آپ پر۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک مزاج کے تھے، طبیعت میں لچک تھی، نزاکت تھی، طلباء کے شور کو اور طلباء کے بے ادبی کو کم برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درسگاہ میں پڑھا رہے تھے، کچھ بے ادبی ہو گئی، درسگاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ طلباء بے چین، بے قرار، استاذ کو کیسے بلا لیا جائے؟ استاذ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طلباء کی بے ادبی کو دیکھ کر سارے طلباء نے طے کیا کہ اگر ہم کسی کو بھیجا سکتے ہیں تو وہ طیب کو بھیجا سکتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفارش کے لیے طے ہوئے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلباء نے طے کر بھیجا دیا۔ وہاں پر حضرت پہنچے، معافی کی درخواست کی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً معافی کو قبول کیا اور آ کر درس دینا شروع کر دیا۔ اساتذہ کی آپ پر شفقت۔ بالکل کم عمر میں آپ فارغ ہو چکے تھے، اساتذہ آپ کو بہت چاہتے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم میں تجوید کا شعبہ اللہ نے میری برکت سے قائم فرمایا ہے۔ دارالعلوم میں تجوید کا شعبہ اللہ نے میری برکت سے قائم فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ درس نظامی سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد تجوید کے لیے آپ کو آگے پہنچانا تھا، تجوید پڑھنا چاہتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت تک تجوید کا شعبہ نہیں تھا۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد صاحب سے فرمایا کہ قاری طیب یعنی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تجوید پڑھنا ہے، یہاں پر ایک تجوید کے استاذ ہے، ان کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں تجوید کے شعبے کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ان کو لے کر تجوید کے شعبے کا آغاز قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا گیا۔ اسی کو فرماتے تھے کہ دارالعلوم میں تجوید کا شعبہ یہ میری برکت سے اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے۔ تصوف، بزرگوں سے تعلق، بیعت، باطنی اصلاح، تزکیہ باطن کے لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لوگ تھوڑا سا طعنہ دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بڑوں کی اولاد ان سے مرید ہوتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، یہ دونوں کی اولاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھی۔ اگر اب تم بھی آ کر جڑ جاؤ گے، لوگ اعتراض کرنے میں مزید اعتراض کریں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے
بیعت کرنے سے، مرید بنانے سے تھوڑا سا انکار کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ شام گزر ہی نہیں پائی تھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو روانہ کیا، جاؤ طیب کو بلا کر لاؤ، جاؤ طیب کو بلا کر لاؤ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ آنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طاہر کو بلا کر لاؤ، ان کے بھائی تھے، انہیں بھی بلایا گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ شیخ الہند سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو مرید کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنے کے لیے میں نے بلایا ہے۔ حضرت نے بیعت کر لی۔ یہ سفر بیعت کا لمبا چل نہ سکا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک لمبا عرصہ اسی بے قراری بے چینی میں گزر گیا، آپ کسی سے منسلک نہیں رہے۔ ایک مرتبہ مولانا احمد صاحب یعنی آپ کے والد صاحب اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں دیوبند سے ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچنے والے تھے۔ بھوپال میں آپ کا قیام تھا، بھوپال میں رکے، ایک کمرے میں قیام تھا، وہاں پر مولانا سعید الرحمن صاحب سہارنپوری، تینوں کا قیام، چاروں کا قیام ایک ہی کمرے میں تھا۔ تہجد کا وقت ہوا، مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب، مولانا احمد صاحب، مولانا سعید الرحمن سہارنپوری رحمہم اللہ، یہ سب اٹھ کر تہجد پڑھ رہے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے تھے، نیند جاگ رہے تھے، آنکھ بند تھی۔ مولانا سعید الرحمن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو اپنے مشائخ میں سے کسی سے منسلک کرنا ضروری ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے، بستر پر پڑے ہوئے، ضرور ان کو کسی اکابر سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد پہنچے، واپس آئے، مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو خط لکھا۔ خط میں مضمون یہ تھا کہ ہم قاری طیب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، آپ سے منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب آیا، یہ تو میری اولاد ہے، میں منسلک کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے خانقاہ کا اصول یہ ہے کہ طالب خط لکھے، جو بیعت ہونا چاہتا ہے، جو مرید بننا چاہتا ہے وہ خط لکھے، خانقاہ کا اصول یہ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، میں واقعی بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 1.5 پارہ کر آپ نے تراویح سنائی، 20 دن میں تراویح مکمل ہو گئی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ 10 دن تھانہ بھون میں قیام کریں گے، حضرت سے منسلک ہو جائیں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اطلاع دے دی کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، جمعے کی ساعتیں قریب آ چکی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی مصلیوں سے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں خانقاہ کے دروازے پر پہنچے۔ خانقاہ کے دروازے پر مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، استقبال کیا۔ آنے کے بعد کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتوں کے سنانے کے لیے ہم کو کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، 3 دن تک ہم آپ کی مہمانی کریں گے، اس کے بعد آپ کو اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جا رہا ہے کہ 3 دن، اصول یہی ہے، 3 دن تک مہمان نوازی کی جاتی ہے، 3 دن تک آپ ہمارے مہمان رہیں گے، ہم خدمت کریں گے، اس کے بعد آپ کو اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمرہ نمبر 16 میں آپ کو قیام کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخر 10 دن کے لیے آپ آئے ہو، 3 پارے آپ کو قرآن میں سنانا، 3 پارے آپ کو قرآن سنانا ہے۔ تینوں باتوں کو قبول کر اندر داخل ہو گئے۔ جمعے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تراویح کا سلسلہ شروع ہوا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش الحان قاری تھے، بہت بہترین قرات کیا کرتے تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، بڑے بڑے اساتذہ، اور آپ سے قرآن سنتے تھے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند آتے، یا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تو ضرور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے قرآن سنا کرتے تھے۔ ایسی آواز اللہ نے آپ کو دی تھی۔ اب تراویح کا مجمع، آپ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تراویح سنا رہے، مجمع بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 3 دن ہو گئے۔ اصول کے مطابق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا کہ 3 دن ہو چکے ہیں،
مہمان نوازی کا حق ہم نے ادا کر دیا، لیکن آپ ہماری اولاد میں سے ہیں، ہم اپنے گھر سے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سفر چلتا رہا، 10 دن کے بعد واپس آ گئے۔ خط و کتابت کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک رہا اور بارہا آپ کی حاضری بھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میرے دل پر یہ چیز منکشف ہو چکی ہے اور مجھے یہ اصرار سے کہا جا رہا ہے کہ قاری طیب کو خلافت دے دیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے اس سے پڑھا۔ اس خط کا مضمون یہ بھی تھا کہ آپ اب بیعت و ارشاد کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، لوگوں سے توبہ کروانے کا کام، جو سالکین خانقاہ میں جو کام کیا جاتا ہے، آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بیعت کا سلسلہ، یہ تصوف کا سلسلہ اور یہ باطنی ترقی کے لیے آپ نے سفر کیا۔ تواضع آپ کے پاس حد درجے کی تھی۔ دارالعلوم کے طلباء میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ کے جملے یہ ہوتے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں جو کہہ سک رہا ہوں، وہ دارالعلوم کی برکت ہے، وہ دارالعلوم کی برکت ہے۔ ہم اثروں کے ساتھ بے تحاشا تعلق، ہم اثروں کے ساتھ، کلاسمیٹوں کے ساتھ بے تحاشا تعلق۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم درس ساتھی ہیں اور دونوں کا تعلق انتہائی گہرا تھا۔ پڑھنے میں بھی ساتھ تھے اور جب تھانہ بھون پہنچے وہاں پر بھی ساتھ تھے، دیگر کئی چیزوں میں ساتھ تھے۔ جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے کا عالم، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کا عالم ایسا تھا کہ گھر والے پریشان تھے، پورا دن رونے میں گزر جاتا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا ایسے کس کا انتقال ہو گیا کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر آپ کے آنسو بے تحاشا بہہ گئے تھے۔ اختلاف رائے کے باوجود قدر کو باقی رکھنا، اہمیت کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے منسلک تھے اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے منسلک تھے، اور حضرت تھانوی کانگریس کے قائل نہیں تھے، مسلم لیگ کے مؤید تھے، تائید کرنے والے تھے۔ لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم ہوتے ہوئے کبھی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ دونوں کی رائے الگ ہے ملک کی آزادی کے سلسلے میں، لیکن کبھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی بے احترامی نہیں کی، پورا ادب کیا کرتے تھے، پورے احترام سے ملا کرتے تھے، مرتبہ مقام جو دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے۔ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پوری قدر کرتے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پاکستان چلے گئے، پڑوس ملک کا سفر ہوا، حالات کچھ ایسے بن گئے کہ وہیں پر آپ کا رہنا طے ہو گیا، واپسی مشکل ہو گئی اور وہاں کی شہریت بھی آپ کو دے دی گئی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بے چین تھے، بے قرار تھے، کیسے بلا لیا جائے۔ آپ نے جواہر لال نہرو سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنی زندگی کی سیاسی خدمات کا سارا بدلہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑوس ملک سے ہندوستان میں لانے کے لیے سمجھتا ہوں، اور پوری کوششیں کرتے رہے، حالات بن گئے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہندوستان آ گئے۔ نمایاں وصف قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور اہتمام ہے، آپ کا اہتمام، آپ کا محتمم ہونا، یہ آپ کا نمایاں وصف ہے۔ دارالعلوم کی بنیاد سے لے کر آج تک کسی نے اتنے لمبے عرصے تک اہتمام کو نہیں سنبھالا جتنا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا۔ 1315 میں آپ کی ولادت ہوئی، 1322 میں آپ مکتب میں پہنچے، چند سال میں آپ فارغ ہو گئے۔ 1339 میں مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ مولانا احمد صاحب کمزور ہو چکے ہیں، کبر سنی کی وجہ سے وہ اہتمام کو سنبھال تو رہے ہیں لیکن امداد و معاونت کی ضرورت ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1339 میں 1339 کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے، نائب محتمم بنا دیا گیا آپ کو۔
1339 میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم، لیکن آپ کا دلی رجحان تدریس، آپ کا دلی رجحان تصنیف، آپ کا دلی رجحان علمی میدان، آپ گوارا نہیں کرتے تھے اہتمام کو سنبھالے، لیکن بڑوں نے سونپ دیا تھا، کچھ دن کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، لیکن مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد 1339 1348 میں آپ کو محتمم بنا دیا گیا۔ تقریباً 50 سال سے زیادہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے مسند کو سنبھالا ہے، 50 سال سے زیادہ۔ پوری ترقیات، بہت زیادہ ترقیات آپ کے زمانے میں ہیں۔ شعبہ تفسیر کا آغاز آپ کے زمانے میں ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے لیے جو درسگاہ بنائی گئی وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ مسجد قدیم کے اوپر کا حصہ جو تعمیر کیا گیا وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ باب الظاہر جو افغانستان کے شاہ بادشاہ کے تعاون سے جو تعمیر کی گئی، اس وقت کے بادشاہ کا نام طاہر تھا، ظاہر تھا، اسی کے نام سے باب الظاہر تعمیر کیا گیا، جو ایک خوشنما عمارت ہے۔ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے دارالعلوم دیوبند میں 3 منزلہ، 2 منزلے سے اوپر وہ عمارت ہے، آپ ہی کے زمانے میں قائم ہوئی۔ مصر سے ہدایہ آپ ہی کے زمانے میں آتے رہے، اور مسلک دیوبند کو اگر دنیا کے سامنے کسی نے پیش کیا، اندرون اور بیرون مسلک دیوبند کو کسی نے پیش کیا تو وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملکوں کا سفر کرتے تھے، افریقہ، انڈونیشیا، ملیشیا کا سفر، اور وہاں پر جا کر مسلک دیوبند کو پیش کرنا، یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کے دور اہتمام میں بہت زیادہ ترقیات ہوئی، تعمیری لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی، تعمیری لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی۔ جامعہ طبیہ آپ نے قائم کیا، دارالعلوم دیوبند کی طلباء کے علاج کے لیے اور معالجے کے لیے دارالشفا آپ ہی کے زمانے میں قائم ہوا۔ تو دور اہتمام آپ کا ایک نمایاں صفت آپ کہہ سکتے ہیں، نمایاں کارنامہ، نمایاں آپ کی زندگی کا نمایاں حصہ آپ کا دور اہتمام ہے۔ 50 سال سے زیادہ آپ نے اہتمام کو سنبھالا، اور سب مطمئن تھے آپ کے اہتمام پر، آپ کے اہتمام پر اساتذہ، مشائخ سب مطمئن تھے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ 100 سالہ جلسہ ہے۔ حفظ ختم ہو جاتا ہے، دستاربندی کا جلسہ ہوتا ہے، عالمیت ختم ہو جاتا ہے، سند فراغت دینے کے لیے جلسہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا دستاربندی کا جلسہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہوا تھا، آپ کے سر پر پگڑی باندھی گئی تھی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں دستاربندی کا جلسہ وہ 25 سال کے بعد ہوا، جس جلسے میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی دستاربندی کا جلسہ نہیں ہوا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 1980 میں 100 سالہ جلسے کے نام سے ایک جلسے کا انعقاد ہوا۔ 100 سالہ اجلاس اسے کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب کارگزاری اس اجلاس کی ہے۔ آپ نے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے ملکوں کا سفر کیا۔ آج سے 42 سال پہلے، یہ 2023، 1980 اس وقت یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسے کے انتظامات بڑے پیمانے پر 20 لاکھ لوگ بیٹھنے کے لیے پنڈال ڈالا گیا، ڈیرے ڈالے گئے۔ ایسا سٹیج تھا جس پر 3000 لوگ بیٹھ سکتے تھے، ویسا سٹیج ڈالا گیا۔ اور پاکستان کا آپ نے سفر کیا، وہاں پر اس اجلاس کی دعوت پہنچائی، افریقہ اور وہاں سے اطراف کے ممالک کا سفر کیا، اور پورے ملک میں اس کی دعوت آپ نے پہنچائی۔ ملک کی طرف سے تعاون یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو اسٹیشن ہے وہ دور ہے، لیکن 100 سالہ اجلاس کے لیے مستقل اسٹیشن بنایا گیا۔ پاکستان سے ٹرین آئی، اسپیشل ٹرین صرف 100 سالہ کے لوگوں کو لے کر آئی۔ ہندوستان سے ٹرینیں پہنچتی تھی اس اجلاس میں لوگوں کے پہنچانے کے لیے، ہر آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین پہنچتی تھی۔ ایسا اجلاس، مایہ-ناز اجلاس، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا، اس کی وجہ سے پورے دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف ہوا۔ اس اجلاس کا آغاز قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی تلاوت کے ذریعے ہوا۔ قاری عبدالباسط صاحب نے تلاوت کی، اس کے بعد تمہیدی گفتگو ہوئی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجلاس میں
اس اجلاس میں ابتدائی جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو پیش کیا، اس میں دارالعلوم کی ترقیات، دارالعلوم کا مسلک، دارالعلوم کا تعلیمی رخ، دارالعلوم کے دیگر شعبجات کا تذکرہ تھا، اور اس اجلاس کی کامیابی 19 لاکھ لوگ جمع تھے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن اجلاس میں، جمعے کے دن اجلاس تھا، جمعے کی نماز وہیں پر پنڈال میں ادا کی گئی۔ اطراف کی جتنی مسجدیں ہیں، اور دیوبند کی خاصیت یہ ہے کہ ہر دوسری گلی میں ایک مسجد ہوتی ہے، ساری مسجدوں میں بھی نماز ادا کی گئی۔ کھانے کا انتظام، پورے انتظامات حسن خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ سے انجام پائے۔ تقدیر کا فیصلہ تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا۔ 7 سالہ اجلاس کے بعد حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دن تک دارالعلوم دیوبند میں نہ رہ سکے۔ کچھ ایسے حالات پیش آئے، ناگفتہ بھی صورت کچھ ایسی پیش آئی کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند سے علیحدہ ہونا پڑا، دارالعلوم دیوبند چھوڑنا پڑا۔ ایک عجیب کیفیت تھی اس وقت کی، عجیب حالات تھے۔ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر دارالعلوم دیوبند وقت قائم کرنا پڑا۔ جس نے 50 سال سے زیادہ اہتمام کو سنبھالا ہے، ایک دن وہ بھی آیا کہ اس اہتمام کی کرسی کو چھوڑ کر دارالعلوم سے جانا پڑا۔ کچھ اختلاف کا زمانہ تھا، ناگواریوں کا زمانہ تھا، حالات عجیب و غریب تھے، تو آپ دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد زیادہ دن تک آپ دنیا میں باحیات نہ رہے۔ اور ایک واقعہ آپ کی زندگی کا، آپ شیریں بیان مقرر تھے، آپ کی خطابت پوری دنیا میں، بلکہ جہاں تک آپ پہنچتے تھے وہاں تک مشہور تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ آپ کی سلاست، آپ کی گفتگو اور آپ کے معقولی انداز میں دلائل کو پیش کرنا یہ حیرت کن تھا۔ ایک مرتبہ لاہور کا سفر تھا، لاہور کے سفر میں ایک مسجد میں آپ کا بیان طے ہوا۔ لاہور کے ایک آدمی تھے جو علماء دیوبند کے خلاف تھے، اور بالکل ان کی ذہنیت بدلی ہوئی تھی، پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ علماء دیوبند کو سنیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی اطلاع ان کو ہو گئی، وہ پہنچ گئے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اللہ نے حسن بھی بے پناہ آپ کو دے رکھا تھا۔ جب وہ صاحب کی نگاہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑی، آدھا وہ موم ہو چکے تھے، آدھا وہ پگھل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوا۔ بیان جیسے ہی شروع، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجلس میں کچھ ایسا ماحول پیدا کر دوں گا کہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اس ارادے سے وہ مجلس میں آ کر بیٹھے تھے، لیکن حضرت کا بیان، حضرت کی تقریر اور حضرت کے دلائل یہ سن کر وہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں توبہ کی، میری ذہنیت علماء دیوبند کے خلاف تھی، میں محبوب بن کر علماء دیوبند کا مجلس سے نکلا۔ آپ کے بیان کا یہ انداز تھا۔ آپ کا کارنامہ مسلم پرسنل لا بورڈ، جب حکومت مسلمانوں کے داخلی مسائل، مسلمانوں کے داخلی شرعی مسائل میں دخل اندازی کرنے لگی، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے لیے سب سے پہلی مجلس دیوبند میں شاید ہوئی، کہتے ہیں کہ میرٹھ میں بھی ہوئی، اس کے علاوہ دیگر مقامات میں بھی دیوبند میں سب سے پہلی مجلس ہوئی۔ وہاں سے ممبئی میں اجلاس کرنا تھا، ہر مسلک والے کو متحد کرنا تھا، ایک سٹیج پر جمع کرنا تھا، سب کی ایک آواز ہونی تھی کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے، اس میں کسی حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیوبند سے میرٹھ پہنچے، میرٹھ میں ایک کمرے میں آپ کا قیام تھا، ایک صاحب آئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ صاحب آئے اور جگانے لگے، جگا کر کہنے لگے کہ اندرا گاندھی نے منصوبہ بنایا ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کو لے کر چلے گا، اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، گرفتاریاں کریں گے، پورا ماحول بگاڑ دیں گے۔ یہ خبر آ کر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی گئی۔ اب اطمینان کی سانس لی اور کہنے لگے جب ہم نے کام کا ارادہ کر لیا ہے، مشکلات کے آنے سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر لیٹ گئے۔ ممبئی کا اجلاس کامیاب رہا۔ غالباً میں نے مولانا احمد ومیز ندوی صاحب کے مضمون میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ اس اجلاس میں حیدرآباد کے کسی مسلک والے پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن
وہ اجلاس ایسا تھا جس میں سب کو متفق ہونا، ایک سٹیج پر جمع ہونا ضروری تھا تاکہ حکومت یکساں سول کوڈ، یونین سول کوڈ نہ لائے اور مسلمانوں کے داخلی مسائل میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آئے، اپنی ٹوپی کو سامنے رکھا اور کہنے لگے کہ آ جائیے، قاری طیب صاحب آپ سے التجا کرتے ہیں، طیب آپ سے التجا کرتا ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ وہ اجلاس کامیاب رہا۔ اس کے بعد زندگی کا ایک اہم کارنامہ آپ کا تصنیفی ہے، بے شمار کتابیں، 100 سے زائد کتابیں ہیں، رسالے ہیں، تجلیات، تنقیحات، تحقیقات، ایسے علمی انداز میں آپ نے کام کیا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علوم قاسمی کے حقیقتاً وارث ہیں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حقیقتاً آپ وارث ہیں۔ ویسا کام آپ نے کیا۔ التشبہ فی الاسلام، یہ سب سے پہلی آپ کی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ خطبات آپ کے چھپے ہوئے، کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کتاب لکھی علماء دیوبند کا دینی و مسلکی رخ۔ علماء دیوبند کا کیا رخ ہے دین کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، سب سے پہلے آپ نے کتاب لکھی۔ اور یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ چھپانے کے لیے نہیں گئے، اپنے استاد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ پڑھ کر سناتے تھے، حضرت سنتے تھے، کچھ رد و بدل ہوتا تو حضرت کرتے تھے، اس کے بعد وہ کتاب چھپی۔ اگر علماء دیوبند کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو علماء دیوبند کا دینی و مسلکی رخ جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسے پڑھے بغیر سمجھ نہیں سکتا ہے، اسے پڑھے بغیر سمجھ نہیں سکتا ہے۔ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے کا کیا حال ہوتا تھا، تو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنے گھنٹے بیٹھتے تھے، قلم اور ورق ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لکھتے جاتے تھے، جب اذان ہوتی تو اندازہ ہوتا تھا کہ رات ختم ہو گئی۔ مطالعہ لکھنے کے اتنے عادی، استغراق کا یہ عالم تھا۔ اخیر عمر میں بیمار ہو گئے، پوری زندگی میں کبھی بیماری ایسا عارضہ پیش نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کام سے رک جائیں یا کام کرنا آپ کے لیے مانع ہو جائے، ایسا عارضہ، ایسی بیماری کبھی پیش نہیں ہے۔ صحت مند تھے، 85 سال کی عمر تھی، چلتے تھے، پھرتے تھے، خود کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ 27 جولائی کو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بیماری کا عالم تھا، بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے پوترے مولانا شکیب صاحب کو بلایا، الماری میں رکھی ہوئی کتاب نکال کر حوالے کیا، حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شاید اس کے بعد میں آپ کو حوالے نہ کر سکوں، اسی لیے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے چند گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد احاطے ملسری میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ احاطے ملسری سے لے کر کافی دور تک لوگ بڑی تعداد میں جنازے کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے تھے، کندھا دینے کے لیے موقع نہیں ملتا تھا۔ بڑی مشکل سے قاسمی قبرستان تک آپ کے لاش کو پہنچایا گیا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تعزیت مسنون ہے، لوگ کسی بڑے کے انتقال کے بعد تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جس کتاب میں آپ کی حیات لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں 80 خطوط تعزیت کے لکھے ہوئے ہیں، 80 خطوط ہے جو الگ الگ لوگ، الگ علماء مشائخ کے پاس سے آپ کی تعزیت کے لیے پہنچے ہیں، آپ کی تعزیت کے لیے پہنچے ہیں۔ بڑی مایہ شخصیت تھی، کمالات سے اللہ پاک نے نوازا تھا، خوبیاں اللہ پاک نے دے رکھی تھی، اہتمام کو بڑی خوبی سے آپ نے چلایا تھا، ہر طرح کی صفات آپ کے اندر موجود تھی، صفات قبولیت سے اللہ پاک نے نوازا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسے اکابر کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔